مغفرت کے لیے بارگاہ معصومین میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ مولا امام زمانہ دنیا کا کوئی دکھ نہ دے۔ ہمارے مظاہر ترمذی صاحب ہیں جنگ سے رات ان کی مسز کا ایکسیڈنٹ ہوا، دعا کریں کہ اللہ انہیں سے الہی آمین دنیا کا کوئی دکھ نہ آئے اور ان کو اللہ زندگی۔ الہی آمین۔ میری ایک زندگی کی روٹین کہہ لیں کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس دن سے لے کر آج تک میں نے نہیں سوچا کتنے سن رہے ہیں، کتنے آئے ہیں، کم ہیں زیادہ ہیں۔ میرا حسین تعداد کا نہیں استعداد کا قائل ہے۔ حدیث کون سی پڑھی تھی وہ میں مصاحب میں عرض کروں گا۔ جب کوئی نہ ہو تو وہ چونکہ موجود ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑی روایتیں ہیں، بہت کچھ ہے۔ دراصل اتنا بڑا دروازہ جو ہے نا محمد و آل محمد کا، اس کا فیض برداشت کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ جتنا ظرف ہو اتنے انسان بات کرتا ہے۔ حشر والوں ہمیں معیشت کی ضرورت کیا تھی؟ حشر والوں ہمیں معیشت کی ضرورت کیا تھی؟ چارہ ذوف بصارت کو چلے آئے ہیں۔ حشر والوں ہمیں معیشت کی ضرورت کیا تھی؟ چارہ ذوف بصارت کو چلے آئے ہیں۔ خوف دوزخ ہے نہ فردوس کا لالچ ہم کو، ہم تو مولا کی زیارت کو چلے آئے ہیں۔ ہم تو مولا کی بروز حشر۔ آج بھی آپ کے اس کارکردگی کے پورے پاکستان سے فون آئے، اور جب میں نے کہا تو نشانی بتائے، انہوں نے کہا پیچھے بڑی کتابیں ہیں، تو انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ کی نظروں سے بچ گئی تھی یا وہاں ساری جو تھی وہ آپ نے دیکھی ہوئی ہیں؟ میں نے کہا جی بس وہ میری اپنی جگہ ہے، یہ علامت اللہ آپ کو اس کا اجر دے اور دنیا کا کوئی دکھ نہ دے۔ مومن کی دعا جو ایک دوسرے کے لیے ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ ہم اسے صرف نظر کرتے ہیں۔ دعا کے نتیجے اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اس قوم کو بھی عزت دے دے جو عزت کے لائق نہیں ہوتے۔ اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا۔ بروز حشر عمل نے ڈبو دیا تھا مگر تھوڑا سا مجنبی ہو تو اور مشکل ہو تو پھر مصیبت پڑ جاتی ہے نا، ایسے ہے نا جی؟ ماشاءاللہ تو ہے، لیکن مزہ آئے گا۔ بروز حشر عمل نے ڈبو دیا تھا مگر بہشت لی ہے عقیدے پہ آسرا کر کے۔ نصیریوں کے خدا نے بچا لیا ورنہ خدا سے جان چھڑائی خدا خدا کر کے۔ برائے حشر، بسم اللہ جی میرا مجمع مکمل ہو گیا۔ برائے حشر یہی اضطراب کافی ہے، برائے حشر یہی اضطراب کافی ہے، ہر ایک سوال کا اتنا جواب کافی ہے۔ سمجھ سکے نہ جو مفہوم بے کے نکتے کا، وہ کس طرح سے کہے گا کتاب کافی ہے۔ سمجھ سکے نہ جو مفہوم بے کے نکتے کا، وہ کس طرح سے کہے گا کتاب کافی ہے۔ بے حب اہل بیت عمل کے لباس میں بغض علی کا داغ رہے گا کہیں کہیں۔ بے حب اہل بیت عمل کے لباس میں بغض علی کا داغ رہے گا کہیں کہیں۔ کافی اگر کتاب کو سمجھو گے دوستو، خود صاحب کتاب کہے گا نہیں نہیں۔
میرے سامنے کہا گیا تربت میں آئے مجھ کو جگا کر چلے گئے، غربت میں آئے مجھ کو جگا کر چلے گئے، خفت اٹھائی سر کو جھکا کر چلے گئے، انگڑائی لے کے میں نے کہا یا علی مدد، منکر نکیر ہاتھ ملا کر چلے گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مولا امام معصوم دنیا کا کوئی دکھ نہ دے۔ دنیا کا اصل بات یہ ہے، یہ خاندان وہ ہے جس کی اگر سمجھ آ جائے نا تو انسان سلمان بنتا ہے، سمجھ بہک جائے تو نصیری بنتا ہے۔ یہ خاندان وہ ہے جو عزت دینے پہ آئے، یہ انسان کا اندر دیکھتے ہیں کس کا انر کیسا ہے۔ یہی جو میں نے آپ سے فکرہ کہا نا، یہی میں نے کراچی میں بھی کہا۔ وہ سبت جعفر نے آئے تو اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، ملاقات ہے دوست ہے، اور سبت جعفر بیٹھا ہو نا تو پھر کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، سمجھ وہ اچھی طرح جانتے۔ تو آگے تو اس نے کہا میں اس فکرے کے لیے آیا ہوں کہ ہم نے کہیں جانا تھا تو ہم آپ کے پاس آئے، تو آپ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو سلامت رکھے، دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ یہ سکون کہاں ملتا ہے؟ اس دروازے سے ملتا ہے، اور اس کے پہلی چیز یہ ہے کہ کائنات سے بے نیاز ہو جاؤ تو ولی کی تمام چیز آپ کے اوپر نچھاور ہو جائے۔ علی وہ ولی ہے، اچھا ہے نا، اتنے مجمع میں میں آپ کو بہت کچھ سناؤں گا۔ علی وہ ولی ہے جو فصل خزاں میں گلوں کو نکھرنے پہ مجبور کر دے۔ علی وہ ولی ہے جو فصل خزاں میں گلوں کو نکھرنے پہ مجبور کر دے۔ مزہ تو آئے گا انشاءاللہ۔ علی وہ ولی ہے جو فصل خزاں میں گلوں کو نکھرنے پہ مجبور کر دے۔ علی وہ ولی ہے جو چلتی مچلتی زمین کو ٹھہرنے پہ مجبور کر دے۔ علی وہ ولی ہے جو چڑھتے ہوئے پانیوں کو اترنے پہ مجبور کر دے۔ علی وہ ولی ہے جو بگڑے ہوئے بخت کو پھر سنورنے پہ مجبور کر دے۔ علی وہ ولی ہے جو موسیٰ کو بچپن میں حق بات کرنے پہ مجبور کر دے۔ علی وہ ولی ہے جو فرعون کو نیل میں ڈوب مرنے پہ مجبور کر دے۔ علی وہ ولی ہے جو ڈوبے ہوئے شمس کو پھر ابھرنے پہ مجبور کر دے۔ یہ تاریخ عالم نے کیا شخص دیکھا کہ جس کا تصور ہر ایک پل جدا ہے، کسی کا وسیع ہے، کسی کا ولی ہے، کسی کا علی ہے، کسی کا خدا ہے۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ علی وہ ولی ہے جو بیزر سے نوکر کو ہنس کر جو دیکھے تو بوزر بنا دے۔ علی وہ ولی ہے جو بیزر سے نوکر کو ہنس کر جو دیکھے تو بوزر بنا دے۔ علی وہ ولی ہے جو ابرو کی جنبش سے ذرے کو سورج کا ہمسر بنا دے۔ علی وہ ولی ہے جو اندھے گھراگر کو ایک پل میں رشک سکندر بنا دے۔ علی وہ ولی ہے جو میسم سے ادنا غلاموں کو فقر سکندر بنا دے۔ علی وہ ولی ہے جو قطرے کی جانب توجہ کرے تو سمندر بنا دے۔ نعرہ حیدری، مولا آپ کو دنیا کا کوئی دکھ نہ دے۔ اور دربانے جہنم نے بتایا مجھے کل رات ایک ماجرا ایسا جو حقیقت میں حسین تھا، کیا عرض کروں کل میری آنکھوں نے جو دیکھا، ایک داعی اسلام کے شیطان کے قرین تھا۔ شیطان سے وہ کہتا تھا کہ آقا مجھے پہچان، میں ہی تیرا کارندہ اسرار زمین تھا، میں نے ہی تیرے ورد کو دنیا میں کیا عام، میں ہی تیرے بندوں کے دل و جان میں مکین تھا۔ کہنے کو بہت دور ہی رہتا تھا میں تو اس سے، ورنہ میں تیری فوج کا ایک حجرہ نشین تھا۔ میں نے سر دربار تیرا نام اچھالا، لیکن سر خلوت تیرے رازوں کا امین تھا۔ اب مجھ کو بھی عزیزان جہنم میں جگا دے، اب مجھ کو بھی عزیزان محمد جہنم میں جگا دے۔ ہے یوں کہ میں دنیا میں تیرا زہرہ جبین تھا۔ اس بات پہ شیطان نے گرج کر کہا اس سے، تو مجھ سے بھی کچھ بڑھ کے زمانے میں لعین تھا۔ پاس پاک کے گناہگار میرے پاس نہ آنا، میں حق کا مخالف تھا، منافق تو نہیں تھا۔ میں حق کا مخالف تھا، منافق تو نہیں تھا۔ اللہ کو سلام
सलामत रखे। मैं एक ऐसा उन्वान शुरू करने लगा हूँ जो यकीनन ज़ीशान जवादी साहब के एक शेर से, एक मोहसिन नकवी के उस्ताद थे डेरा गाजी खां में, उनके एक शेर है कि छोटी सी एक नहर थी, ना नाम ना नमूद, अब्बास ने फुरात को दरिया बना दिया। अब्बास ने फुरात को दरिया बना दिया। अब्बास ने फुरात को दरिया बना दिया। उसकी तखायल आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी इंशाअल्लाह। लेकिन साहब सफर करके आए, दुआ जो होती है ना, वो जब इस महफिल में आ जाए, आए ऐसे जैसे ये चाहते हैं। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता। मेरा दावा है ये कि कैसे काम ना हो। जब सर दिया है, हुसैन को सर दे दे तो बंदे को ये दुआ कबूल होना कोई मुश्किल नहीं। इसलिए कि जो है ना, वो शेर कहते हैं, ये अफसर अब्बास जली साहब का है, वो बेज़ौक़ जो इसे कहता है, वो बेज़ौक़ जो कहता है इसे कौसर का ज़ात, ये तो अब्बास के जज्बात की अंगड़ाई है। ज़ीशान जवादी साहब फरमाते हैं, जब ज़ुबान पर कभी आ जाता है नाम अब्बास, देर तक होंठों से खुशबू वफा। क्या कहने वो मोहम्मद मौली क्या कह रहे, फिर पढ़िए। जब ज़ुबान पर कभी आ जाता है नाम अब्बास, देर तक होंठों से खुशबू वफा। कब्र में, ये भी ज़ीशान जवादी, कब्र में पूछा मलक ने, क्या उठाता था आलम, तेरी मैयत से तो खुशबू वफा आती। मौला आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बत देख के। बचपन में कुछ लोगों का शौक होता है निशानियां निकालना ना जी, तो मैं अब फिर वापस जाता हूँ। जब जुबान पर कभी आ जाता है नामे अब्बास, देर तक होंठों से खुशबू वफा आती है। अब मैं आपके मिजाज और मेयार के मुताबिक, मैं तो थोड़ी करती रहता हूँ। अच्छा, जब भी आप ट्रेनी हैं, आपने हमारे वहाँ भी ये बीज, बस अल्लाह सलामत रखे, ये छोटी बात नहीं है कि अब फिर मैं वापस जाता हूँ। ये कौन सी बात है, हम आपको फिर वापस ले चलते हैं। जब जुबान पर कभी आ जाता है नामे अब्बास, देर तक होंठों से खुशबू वफा आती है। मालिक आपको सलामत रखे। आखिरी वक्त है जनाब ज़हरा का। अमीरुल मोमिनीन पास हैं, जो बीबी फरमाते हैं, या अली जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी ज़मीन पे बतूल बनकर। जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी ज़मीन पे बतूल बनकर। ये तेरा एहसान है, तो आया खुदा के दीन का उसूल बनकर। और एक एहसान मैं करूंगी वहाँ दुआए कबूल बनकर। मैं वादा करती हूँ जाते जाते अली से बिनते रसूल बनकर। मैं जा रही हूँ उदास मत हो, मैं तेरी हर आस भेज दूंगी। मैं अपने बाबा के पास जाकर वहाँ से अब्बास जिस परेशानी के लिए इन्होंने मुझे शुरू किया है ना, जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी ज़मीन पे बतूल बनकर। कोई कौन सी दुआ है जो पूरी ना हो? इस विजन में इंसान बैठा हो। जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी ज़मीन पे बतूल बनकर। ये तेरा एहसान है, तू आया खुदा के दीन का उसूल बनकर। और एक एहसान मैं करूंगी वहाँ दुआएं कबूल बनकर। मैं वादा करती हूँ जाते जाते अली से बिनते रसूल बनकर। मैं जा रही हूँ उदास मत हो, मैं तेरी हर आस भेज दूंगी। मैं अपने बाबा के पास जाकर वहाँ से अब्बास
जब भी दोस्तों को देखता हूँ ना तो एक जुमला कहता हूँ कि कमजोर आदमी किसी को खुशामद करता है। जब कोई ऐसा जौहरी बैठा हो ना तो फिर मजा आता है। अब मैं जो हज़रत अब्बास का कसीदा शुरू कर रहा हूँ ये मैंने आम नहीं पढ़ा, यहीं पढ़ा है। अगर अब्बास, एक पहले दुआ करें हज़रत अब्बास के तहत कि हाजी अरशद अली साहब हैं हमारे चीचा वतनी से, वहाँ से आरफ वाला से, उनकी बेटी बीमार है, अल्लाह से सेहत दे। आप सादात दुआ करेंगे। चौधरी लियाकत अली साहब मेरे बहनोई हैं, वहाँ से नारियल मंडी से, जिंदगी गुजरी लेकिन आप वो अजीब सा ज़हनी कुछ हसासियत भी एक बड़ी अजीब चीज़ होती है। अल्लाह उन्हें सेहत दे। इसके अलावा जो जो जहाँ जहाँ बीमार है, आपने दुआ मांगी थी बेटी मेरे के लिए, वो ठीक हो गई। असल क्या बात है कि मानने वाला कोई हो। There is no reply, सोचे नहीं है। अब पास कुछ ऐसे सरे मैदान उतर आए, अब्बास कुछ ऐसे जैसे शबे आखिर की दुआ में असर आए। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब्बास कुछ ऐसे सरे मैदान उतर आए जैसे शबे आखिर की दुआ में असर आए। बच्चे हैं जोर चाहते करें, जोश जहाद है अली असगर की फौज में। देखो ये नेट पे तो नहीं ना बैठे हुए, यहीं बैठे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक हो जाएंगे बच्चे, अल्लाह उनको खुश रखे। अब्बास कुछ ऐसे सरे मैदान उतर आए जैसे शबे आखिर की दुआ में असर आए। जब मर्दे जरी और लहू में निखर आए, शब्बीर दलेरों से ये कहते नजर आए, ऐ जौहरियो रेज़ा अल्मास को देखो, हैदर को न देखा हो तो अब्बास ऐ जौहरियो रेज़ा अल्मास को देखो, हैदर को न देखा हो तो अब्बास को देखो, मुश्किल कुशाए करबो बला, मुश्किल कुशाए करबो बला। अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे। मेरे बड़े मुखलिस दोस्त हैं, तो उसके बेटे भी हैं और इतने अच्छे हैं कि इनके लिए दुआ करने को दिल चाहता है। मेरे लिए हर वक्त एक फोन की कॉल पे मौजूद होते हैं। इस जमाने में कौन मिलता है। मुश्किल कुशाए करबो बला, हाशमी कमर, सालारे का रवाने मशीयत का हम सफर, जिसके लहू की मौज बनी गाज़ाए सहर, शेरे जली का लाल गजनफर असद बबर। ये बात क्या हुई कि वो लश्कर में एक था, अब्बास करबला के 72 में। बात क्या हुई कि वो लश्कर में इसी अब्बास का जो सैयद बैठे हुए उन्हें वास्ता है कि आप ये दुआ मांगेंगे, जो बे औलाद है उनको खुदा औलाद। हमारे मेहदी शायद होते हैं साथ, इन्हें अल्लाह बेटा दे, मेरी बेटी को अल्लाह बेटा दे। कुछ ऐसी हसरतें होती है ना औलाद की, और मैं एक दुआ मांगता हूँ कि वो बेटा दे जो कल को हुसैनी हो। अगर ऐसा नहीं है तो रहने दे। ये माशे पे बोझ, हमारे पे बोझ, या क्या जरूरत है। सुल्तान जहां वफा की हुकूमत का ताजवर, सुल्तान जहां वफा की हुकूमत का ताजवर, जिसके हुजूर बरके तशद्दुद थी बेअसर, गाजी लकब वो शाख शुजाअत का एक समर, जिसने कहा यजीद की फौजों को देखकर सिर्फ एक ज़र्ब पहली इमामत के बस में थी, ऐसी 1000 ज़र्ब मेरी दस्तरस में थी। ऐसी 1000 ज़र्ब। ये कद है या जलाल मशीयत है सरफराज, ये आंख में हया की अलामात का गुदास, हाथों में लौह कल्ब का हर एक एक राज, चेहरे पे चांदनी है कि एहसास की नवाज, नाजा है रुख पे हुस्ने शाह मशरिकैन का, कहते हैं इसको कुव्वते बाजू हुसैन। बुलंद आवाज़
و شرک ہے. شیعہ کے اندر نا ایک مولا کی طرف سے ایک پیمانہ سیٹ بالکل فٹ ہوتا ہے, ایسا فٹ ہوتا ہے کہ وہ لفظوں کے ساتھ سچ ہوتا ہے, عجیب سا قافیہ ہے. یہ بات وجہ رشک دل غرب و شرک ہے, بھائی ہے اور بھائی کی چاہت میں غرق ہے. بھائی ہے اور بھائی کی چاہت میں غرق ہے, یہ ابر آشتی و جلالت کی برق ہے. عباس اور حسین میں اتنا سا فرق ہے, یہ فرق مثل فاصلہ عین غین ہے. عباس جسم ہے تو رگے جاں حسین. سبا پڑے معصوم کی نعرہ حیدری. اس میں گرامی فاطمہ ام البنین لقب, اس میں گرامی فاطمہ ام البنین لقب, مولا علی کی نظر میں محترم نسب, اس کے عروج بخت کو سمجھے گا کوئی کب, جس کا نبی کی بیٹیاں کرتی رہیں ادب. جس کا نبی کی بیٹیاں, اللہ سلام, جس کا نبی کی بیٹیاں کرتی رہیں ادب, ام البنین کو کیا کوئی فکر سپاس دے, جو خود حسین جیسے سخی کو عباس دے. ایک بڑے بزرگ شاعر کا سامنے آ گیا کہ دست رب تو نے ہی دروازہ شب کھولے ہیں. امیر المومنین سے بات کر کے دست رب تو نے ہی دروازہ شب کھولے ہیں, یعنی ہر دور کے اور آگے ادب کھولے ہیں. بے نیازی تیری واجب کی حدوں میں بولی, تو نے عباس کو مانگا ہے تو لب کھولے. صلاح پر معصوم کی ذات میں. ایک یا دل میں پڑھ لیں یا اونچی پڑھ لیں. ہمارے اختر امام رضوی اللہ عنہ کے درجات بلند کرے. ان کا شعر ہے کہ جب سے ہمیں درود کی بیساکھیاں ملی, دل سے پل صراط کا خدشہ نکل گیا. خوشنودی امام زمانہ صلوات صلی اللہ محمد والے. ہر چند سایہ شب غم تھا بہت محیب, ہر ایک قدم پہ نصب ستم کی نئی صلیب. عباس جس طرح ہوا شبیر کے قریب, یہ رتبہ بلند ہوا پھر کسے نصیب. یہ اور بات ہے کہ علی کا پسر بھی ہے, عباس فاطمہ کی دعا کا اثر کوئی دکھ نہ آیا آپ کو. مولا حسین علیہ السلام. آج مجھے ایک فکرہ بہت اچھا لگا, وہ آپ کی نظر, اس کے بعد مصاحب کے چند جملے. مرکز ناد علی ساری خبر رکھتا ہے. مرکز ناد علی ساری خبر رکھتا ہے, سب رسولوں کی ضرورت پہ نظر رکھتا ہے. مرکز ناد علی ساری خبر رکھتا ہے, سب رسولوں کی ضرورت پہ نظر رکھتا ہے. کون سمجھے گا بھلا نور نگاہی اس کی, صلب کافر میں جو مومن پہ نظر رکھتا ہے. جو لے کے آئے ہیں ہم کربلا سے دامن میں, وہی غبار ہمارے دہن میں رکھ دینا. ملک سوال کریں گے تو لفظ بولیں گے, ہمارے شیر ہمارے کفن میں رکھ دینا. اللہ کو سلام علیکم. سلام علیکم معصوم کی معصوم کا ایک کلیہ تھا, قاعدہ تھا, جب انتہائی اپنے لوگ ہوتے تو بڑی باتیں کرتے تھے. اس لیے میں چھڑ گیا ہوں. بشری پیکر میں رکھے ہوئے اللہ کے راز کو علی کہتے ہیں. قبلہ تھے نا زیدی صاحب قبلہ, ہم تو مولا ہو گئے.
जैदी साहब किबला थे ना, एक रात रखेंगे उनके, मैं 23 साल रहा, मेरे पास 60 घंटे जैदी साहब टेप, ज़ाती गुफ्तगू, घर की गुफ्तगू। तो जैदी साहब बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, कि रजब के बारे में कहने लगे कि अल्लाह ने कहा मेरा रजब, रसूल ने कहा मेरा रजब, अली सामने आए, दोनों ने कहा तेरा रजब। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बात क्या आप लुत्फ लेंगे। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी कैंपस में हम चले गए तो मौलाना सादिक अली नकवी वहाँ थे, इन्होंने पढ़ा तो बच्चों ने ना गौर से सुना। उसके बाद से मैथमेटिक्स सोसाइटी की दावत थी जैसे साहब को, तो मैंने ये ज़ूमैनी फ़िक्रे सलूनी के झरने के नाम से किताब लिखी। अल्लाह करे कि इसके ज़रिए चला जाए। हमारे न्यूज़ मार्ट के ना तबस्सुम शाह, बस वो खालिद शिया निकले, अब तक वापस नहीं किए। तो जैदी साहब खड़े हुए, तो जैदी साहब ने कहा कौन सी सोसाइटी है? उन्होंने कहा मैथमेटिक्स सोसाइटी है। तो उन्होंने कहा कि शबाब के सामने खिताब मुश्किल होता है, लामा साहब को मुखातिब हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा मज़ा आएगा जुमले का कि कागज़ पेंसिल निकाले, बच्चों बच्चियों ने निकाल लिए कागज़ पेंसिल। तो जैदी साहब ने कहा देखो मैं बूढ़ा बंदा हूँ, आप हिसाब की रियाजीदान हैं, मेरे पास एक ज़रब है, उसे कायनात की बंदगी पे तकसीम करके बता दो बचता क्या। अताउल्लाह शाह बुखारी तकरीर कर रहे थे, जैद साहब का बाद में वक्त था, तो जैद साहब ने कहा कि देखो बुखारी कहता है कि फिदक फातिमा का हक नहीं, बुखारी कहती है कि फिदक फातिमा का हक है, पता नहीं दोनों में सही बुखारी कौन है। चलिए ये हमारे बातें भी किसे याद रहेंगी। असल में बात ये है ना, अजीब अजीब बातें थी, अजीब अजीब बातें थी। ये किसी दिन बाकायदा एक दिन रख के ना, जैद साहब की बातें इतनी थी कि एक दफ़ा पूछा, थोड़े हमारे जफर हसन थे प्रोफेसर, थोड़े सामने रख के थे, नसीम बाग से पूछा कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं? जी नारोवाल। उससे पूछा आप कहाँ पढ़ रहे हैं? कहा नारोवाल। कहा नारोवाल वाले तो स्याह सफ़ेद के मालिक बने बैठे हैं। अल्लामा बशीर साहब थे ना, तो इनके पास मौलवी वजीराबाद के कमर साहब बैठे हुए। जैद साहब देख के मुझे कहने लगे जंतरी है तुम्हारे पास? मैं क्यों, आज कमर का रख रहा है। मेरे टॉपर कितना लंबा है कि उसमें कई घंटे चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। जैद साहब का जुमला सुनाने लगा हूँ, जिसके हाथ में कौसर का जाम देख के सलसबील के मुंह में पानी आ जाए उसको लिखे। ये भी जैद साहब का जुमला है, जो अपने एक शिया के लिए मुशरकों की कई नस्लों को बर्दाश्त कर ले उसको वली कहते हैं। जो दुश्मनों को अपनी मर्जी का मैदान दे के शिकस्त दे उसको वली कहते हैं। एक सलावत पढ़े मालिक की मालिक सलामत रखे। ये दिन नसीब से मिलते हैं, कब आएंगे पता नहीं। मुजाहिद आज़म किताब का एक चैप्टर मैंने शुरू किया, जवाब मुँह मशहूर ना लिखा हुआ। तो सजी काम आपके थे, करे डोगरों करने वाले। सच्ची बात है। मैं इफ्तिखार बुक डिपो गया, जितने गलती थे आगे के हमने बिल नहीं देने देना कि आपने सहीफा हक़ाइक़ लिख के हमारे पूरे सूबे को बचा लिया। तो ये तौफीक से होता है, जिसे वो चुन ले, वरना तौफीक ना हो तो बड़े बड़े रज़ाई साहब कहा करते थे कि लफ्ज़ जो हैं ये हवा हो जाते हैं। जिसके नसीब में किताब लिखना हो, तेरा छठा मासूम फरमाता है कि जो लफ्ज़ लिखो ना, उसे कागज़ पे कलम बंद कर लो, और किताब छुपाने के बड़े अजर लिखे हैं मासूमीन ने। मैंने सारे महसूस किए हैं पाले। किताब मेरी का नाम है औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सूरह कौसर मैंने ऊपर लिखी है, उसके नीचे का शेर सुना के मुसाहिब के चंद जुमले
قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے، کوثر بھی زد میں تھا، زینب نکال لائی ہے جلتے۔ چھڑے معصوم سے کسی نے کہا مولا تیرے جدے امجد حسین نے بہت کام کیا ہے۔ مولا نے فرمایا ہم فاطمیوں سے بات کرنا ہو نا تو کہا کرو تمہاری دادی نے بہت کام کیا، اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی حسین تھا، میرا بابا ہوتا وہ بھی حسین تھا، جو ہماری جدہ کر گئی۔ 3 بیویاں جن کا تاریخ میں نے پڑھا ہے، سب سے پہلے دھوپ میں کون بیٹھی؟ حضرت ہاشم کا حرم سیدہ سلمہ سلام اللہ علیہ۔ اس کے بعد علامہ رشید ترابی نے تقریر میں کہا کہ یہ خاندان کربلا سے آ کے ان کے اندر احساس ہی ختم ہو گیا تھا، سایہ کیا ہوتا ہے، دھوپ کیا ہوتا دکھ کی انتہا ہوتی ہے جب بندے کو کچھ یاد نہیں رہتا، کچھ یاد نہیں رہتا۔ چند روز ہو گئے میں یہ فکرہ پچا کے چھپا کے پھر رہا ہوں سارا دن، پتہ نہیں یہ بھی جنہارے کو نصیب ہو۔ میں نے کل ایک جملہ پڑھا جعفر شوستری کی کتاب سے کہ مخدرات عصمت جب مدینے آئی نا تو بیٹھنے کا خیال کرتی تھی تو گر جاتی تھی۔ مولا سلام سے کہا دنیا کا کوئی دکھ نہ دیکھو، آپ کی ہر دعا کو حسین اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کوئی پردہ دار کسی بچی بیٹی نے بہن نے بازار جانا ہو 10 دفعہ بھائی پوچھتا ہے کس راستے سے جاؤ گی، کون سے بازار میں جاؤ گی، اس جگہ نہ جانا وہاں کچھ لوگ واقف ہیں، کسی اور بازار میں چلے جاؤ۔ اور پردہ دار کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں چلنے کا اکیلے ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ میری مخدومہ کہتی تھی میں سوچتی تھی جس کے عباس جیسے بھائی ہو، حنفیہ جیسے بھائی ہو، اس کو بھی پیدل چلنا پڑے گا۔ بی بی خود اپنا ایک اعتراض المذہب میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی نے ایک خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تیز آندھی چلی ہے جس میں میری ہوا میں چادر اڑ گئی، ایک درخت ہے جس کی جڑیں اکھڑ گئی ہیں، میں نے شاخیں پکڑی میرے ہاتھ چھوٹ گئے۔ جب تعبیر پوچھی گئی تو پیغمبر اکرم نے فرمایا ایک وقت آئے گا ہماری اسی بیٹی کے ساتھ یہ سارے حادثے ہوں گے۔ جناب زہرا نے فوراً پوچھا بابا کیا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ علی ہوں گے؟ کہا نہیں۔ میں ہوں گی؟ کہا نہیں۔ یہ ماں نہیں سن سکتی تو پھر ان کو روئے گا کون؟ کہا اللہ ایک قوم پیدا کرے جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان سوچتا ہے نا خدا لعنت کرے زجر بن قیس پہ، یہ وہ ملعون ہے جس کا نام چھوٹی بی بی نے آ کے ماں کی قبر پہ لیا ہے۔ جو ماں آپ نے دیکھا نہیں، آپ بیٹیوں والے بھی ہیں بہنوں والے بھی ہیں، بیٹی جو بات سسرال سے آ کے کسی سے نہ کہے ماں سے ضرور کہے، اور جو مصیبت چھپائے بھی نا ماں سے نہیں چھپاتی۔ محمد کی چھوٹی بیٹی جب ماں کی قبر پہ آئی ہے نا 2 جملے کہے،
ایک کہتی ہے ماں میری بینائی رستے میں بکھر گئی. دوسرے کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. بی بی فرماتی ہے بازار شام دیدم دشنا محاشریدم دشوار تر نہ دیدم مسیح خرابہ جائے. اما شام سے مشکل جگہ کوئی نہیں ہے. دیکھ لیتی ہے سکینہ. ایک عادت ہے ہم شیعہ جو ہیں ہم دریا پہ بھی جائیں تو وہ یاد آتا ہے. ہم ہجوم میں جائیں کسی کو نکلنے کا راستہ نہ ملے ہم علیحدہ ہو گئے. میری بیٹی ذاکرہ ہے نا ہاسپٹل ہو گئے. وہ مجھے ایک دن کہنے لگی بڑی رو کے آ گئی. میرے بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا ابا میں نے زندگی میں آج تک خالی اونٹ کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھا جس پہ کجاوے نہیں نہ ہوتے. آج تک میں نے نہیں دیکھا. مجھے پتہ نہیں کیا کیا یاد آ جاتا ہے. یہ تربیت ہوتی ہے ماحول کی. جہاں ہر وقت حسین حسین ہو نا یہ مصائب. ہمارا ایک سید تھا 40 قدم پہ اپنے دستار رکھ کے کھڑا ہو کے کہتا تھا 70 قدم پہ کہ فاصلہ تو زیادہ نہیں ہے. پتہ نہیں زینب کیسے دیکھتی رہی ہے. یہ واردات قلب ہوتی ہے انسان کے ساتھ. جس کو حسین نصیب ہو جائے اللہ سلامت رکھے اور آپ کو کوئی دکھ نہ دے. یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے. کروٹ رباب لیتی ہے خود کو سنبھال. مولانا محمد باقر چکڑالی باقر ہندی کہتے ہیں وہ اپنی مجلسوں میں کیوں میں نے اس دفعہ یہ تھوڑی سی محنت کی ہے کہ جو لوگ مجلسوں میں ٹوکتے ہیں نا یہ نہ پڑھو یہ نہ پڑھو یہ نہ پڑھو. آج سے 30 سال پہلے جو انہوں نے کیسٹوں میں کہا کتابوں میں کہا میں نے اولاد امام حسین کے سلسلے میں اس کے حوالے دیے. اصل بات کیا ہے تیری کوئی 4 سال بیٹی زخمی مر جائے تجھے پتا چلے بیٹی کیا ہو گئی. تیرا ذاتی نقصان ہو نا تجھے پتا چلے. تجھے پتا چلے جب کسی تیری بیٹی کا کفن جسم کے ساتھ چپک جائے تو پتا چلے کہ بیٹی کیسے گزارتی رہی ہے. تو تقابل کرتا ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. باقر چکڑالوی استاد علماء ساروں کے استاد تھے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک ذاکر نے خواب میں پڑھا کہ امام حسین کے سر کو زمین پہ پٹخا گیا. تو کھڑے ہو گئے لوگ خبردار یہ کیوں پڑھتا ہے. رات خواب میں امام حسین ملے اس کو کہا تجھے پتا نہیں یہ تو کم ظلم ہے مجھ سے زیادہ میرے سر پہ سے زیادہ ظلم ہوتے رہے اور میری سبھی بہنیں دیکھتی رہی. ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے پڑھا کہ دریائے بحرین کا کنارہ ہے. ایک عیسائی کا جہاز ڈوبنے لگا. اس نے کسی جوشی سے پوچھا کوئی جہاز بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ شمون نامی مشکل کشا ایک تھا پتہ نہیں ہے یا نہیں اس طرف شمال کی طرف ہے اگر وہ موجود ہے تو اس کو آواز دے. اس وقت غالباً وہ نینواب ہے. اس نے استغاثہ کیا شمون میری مدد کر. جب دوسری بار مدد کر جب تیسری دفعہ کہا نا تو کیا دیکھتا ہے ایک زخمی ہے جس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں جس کی زبان پہ تیر لگا ہوا ہے جس کے لیے ریش اقدس خون میں تر ہے زخم ہے نیزے لگے ہوئے تیر لگے ہوئے ہیں. اس کا جہاز باہر نکالا کہتا ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو اتنا زخمی ہے تو میں تجھ کا نام بتاتا. لیکن جب آ گیا ہے اللہ سلامت رکھے جب آ گیا ہے تو میری چادر پہ بیٹھ جو تیرا مذہب ہے وہ کلمہ پڑھا. مولا فرماتے ہیں جو تیری تیسری صدا پہ ہے دوسری پہ نہیں آ سکتا. جو دوسری پہ ہے پہلی میری کوئی مجبوری ہے میری انگلیوں کے درمیان دیکھ کہتا مولا کو خیمے ہیں پھٹے ہوئے تیر لگے ہوئے خیموں کو 3 مستورات ہیں ان کے سر پہ قرآن ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں اے یوسف کو یعقوب ملانے والا اے اسماعیل کو ہاجرہ ملانے والا مجھے بھی حسین ملا دے. جلدی چلا جا تیرا تو پردہ دار مار نہ جائے. اس وقت حسین نے کہا میں حسین علی کا بیٹا ہوں مشکل کشائی کرنا ہمارا کام ہے. کسی شخص نے مقاشفے میں جابر شوسری نے پوچھا مولا یہ سچ ہے کہ آپ کی لاش پامال ہوئی؟ کہا ہاں. مولا یہ سچ ہے کہ آپ کی کلیج نے
ابو الحارث کو بلایا تھا، فرمایا وہ بھی سچ ہے، حسین کا جملہ سننا۔ فرمایا ابو الحارث کو بلانا میرا اعجاز تھا، پامال ہو جانا میرا صبر تھا۔ بچپن سے سنتے آئے رسول سے، قبلہ 100% اس کی تائید کریں گے، جب کہا نا کہ مالک یہ شام یہ شہادت کاٹ دے، یہ لفظ ہے ہر مقتل کے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ انہیں اس اسیر دے۔ جب کہا گیا نا اللہ کی مرضی ہے، پیغمبر کی بیٹیوں نے کہا تو بچ جائے، تیری توحید بچ جائے۔ ہر جگہ پہ کہا لا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ جہاں ان پہ مصیبت آئی اللہ بولا تبت یدا ابی لہب وتب، جب ان پہ مصیبت آئی وہی ایک ڈھونگ تھا، بی بی آہستہ سے کہتی ہے سجاد اب ہٹ جا۔ اب میں جانو اجازت ہے میں بولوں؟ خدا کی جگہ یہ بولے ہیں، ان کی جگہ خدا بولا ہے۔ کبھی آپ تھوڑا سا سوچیں جو کربلا میں ہوا، بہو ایک وہ رشتہ ہوتا ہے جس کا احترام قبلہ زیدی صاحب مرشد کا ایک جملہ وہ فرمایا کرتے تھے، کربلا میں بہوؤں نے لاج رکھ لی۔ کربلا میں بہوؤں نے لاج رکھ لی۔ میں کل ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا سادات کی دعا سے کہ جب کہا نا مواعظ اسلام، جب کہا سوال کرو، یہ مولوی اختر عباس نے بھی کہا، شیخ الجامع نے، کہ زینب اسم اعظم رکھتی نہیں تھی، خود اسم اعظم جو چاہتی کرتی تھی۔ کیا کہا ہے؟ ہم سوال کرتے ہیں تیری کیا ضرورت، ہٹ جا، میرا سجاد ابھی زندہ ہے۔ فضا دیکھ رہے ہیں، اماں تم نے میرا وقت دیکھا ہوا ہے، تیرے کہنے پہ رشتے کھانے آئے تھے۔ اماں بھوکے بچے ہیں، پیاسے بچے ہیں۔ نور الشوسی نے ایک جملہ لکھا کہ بھوک کا ذکر کہیں نہیں، شریف پانی کا سوال کر سکتا ہے، روٹی کا سوال نہیں کر سکتا۔ اس کی خیالت کے منافق ہوتا۔ سجاد آ جا، سجاد آ گئے، بڑی مشکل سے سجاد کھڑا ہوا۔ جب پھپھی کو سوار کرنے لگا خود بھی گر گیا، بی بی بھی۔ اس وقت بی بی نے عائشہ سے دیکھا کلثوم کہاں ہے؟ جب کہا نا کلثوم کہاں ہے، دیکھا نہیں چھوٹی بی بی نہیں ہے۔ کہاں گئی؟ اللہ خیر کرے، میں زینب ابھی زندہ ہوں۔ دور سے آواز دی کلثوم، میں تو سکینہ کو بڑی مشکل سے تلاش کرتی رہی ہوں، کلثوم کہاں ہے؟ آواز آئی میں عباس کے پاس بیٹھی ہوں، کہہ رہے عباس ہم تو تیرے سہارے میں مدینہ چھوڑ کے آئے تھے، عباس ہمارا تیرا سہارا تھا، عباس آئے میں کیا فکر ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صرف ایک جملہ، قافلہ آیا نا جب کوفہ، اس جملے نے اللہ آپ کو سلامت رکھے، بی بی نے دور سے آواز سنی، السلام علیکہ یا باب اللہ۔ اپنوں کے لہجے بھولتے نہیں۔ مسلم کی بیٹیوں نے دیکھا بابے کی آواز آ گئی، بابے کی آواز ہے، بابا میرے ساتھ ہمارے دو بھائی بھی تھے۔ بی بی نے جب مسلم کا سر دیکھا، میں آخر جملہ کرنے لگا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دربار میں ایک عجیب سا جملہ، شاہ جی نیزوں اور انیوں سے
تکلیف دہ گفتگو ہوتی ہے جو کسی شریف زادی نے نہ سنی. امام وقت تسلیم کرتا ہے. ابن زیاد کب تک میری پھپھی کو باتوں کی اذیت دیتا رہے. جسے امام تسلیم کر رہا ہے رب جانے وہ گفتگو کس قسم کی. جس نے ایسے دیکھا تو کون ہے, اس جملے نے قبلہ میری زندگی کھا لی. جناب سجاد دیکھ کے کہتے ہیں جب میں زندہ تھا تو مجھے لوگ علی کہتے ہیں. جب میں زندہ تھا لوگ علی کہتے تھے. اسے دوسرا تیر چلایا. میں ایک جملہ سادات سے معافی مانگ کے کہتا ہوں, کوفہ کے دربار میں بی بی کنیزوں کا لباس پہن کے کھڑی ہوئی ہے, مجھے کوئی پہچانے نہیں. پیغمبر کی بیٹی کے حوصلے تو دیکھو کتنا حوصلہ ہے. جیسے کہا ایک مسلم آیا تھا میرا کوفہ سارا تباہ کر دیا. سجاد کہتے ہیں اگر میں بھی اکیلا آتا نا تو تیری شام کی فوج بھی آ جاتی تو میں علی بن الحسین ہوں, میری مجبوری ہے. اتنے میں اس نے کہا قیدی کو پیش کرو. زمین دو, زندان سے مختار کو نکالا. کون سا سلام کرنا تھا؟ کہا سلام کیوں نہیں کیا؟ کہا میرا سلام حسین پہ ہے. جب یہ جملہ سنا نا حسین پہ ہے, اس نے کہا دکھاؤں یہاں. چادر ہٹائی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, مولا آپ اور یہاں. بیوی نے آہستہ سے کہا سجاد میرا دوسرا مہمان نہ مرے. سجاد گئے, یہ جملہ ہے. سجاد نے ایسے کلائی پکڑی, مختار کے ہاتھ سے نیزہ گرا, دیکھ کے کہتا ہے چہرہ قیدیوں جیسا, طاقت ہاشمی ہے کون, تو ہے کون؟ کہا کیا مختار میں علی بن الحسین ہوں. تو اور تیری یہ حالت, تو اور تیری یہ حالت. کہا چچا میں اکیلا تو نہیں, پھپھیاں ساتھ ہیں.